حبیب بن مالک یمنی تھا، ایک بہت بڑا سیاح آدمی تھا. اس کو ابو جہل نے بلوایا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو لاجواب کر دیتے تھے. جو بھی آتا سوال لے کر حضور اسلام جواب فرما دے، کلمہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا. کو جو بھی دیکھتا عاشق ہو جاتا. اب ابو جہل نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی خبردار ان کی طرف نہ دیکھے، ادھر جائے بھی نہ ان کی آواز سنیں. یہ مسئلہ بڑا اہم تھا. مکہ کے لوگ جوک در جوک حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے رہے. ابو جہل کو اپنی چودراہٹ، اپنی جاگیرداری خطرے میں نظر آنے لگی. اس نے مشورے کیے، لوگوں کو بلا لیے، اجلاس بلا لیا. فیصلہ یہ طے ہوا کہ حبیب بن مالک یمنی کو بلاتے ہیں. وہ بڑا سیاح آدمی کو حل بتائے گا. حکیم تھا وہ، بہت بڑا دانشور تھا. دنیا جہان کا گوشہ گوشہ اس نے چھان مارا تھا. یمن کا رہنے والا آدمی تھا. اس نے ابو جہل نے خط لکھا اور اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، ہماری دعوت کرو. وہ مکہ آیا. خیر واقعہ تفصیلی ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. حبیب بن مالک یمنی مکہ آ گیا. ابو جہل نے اس کی دعوت کی. دعوت تناول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں بھی مسئلہ بتائیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ محمد نامی ہمارا بھتیجا ہے، یتیم ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. اس سے ہماری جاگیرداری خطرے میں ہے. آپ اس کا حل نکالنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. انہوں نے پوچھا بھائی آپ حل کیسے نکالیں گے؟ کہتے ہیں میں اس کو دیکھوں گا تو حل نکالوں گا. کہتے ہیں جو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. حل آپ کیسے نکالیں گے؟ دیکھوں گا تو حل نکالوں گا. میں نبض شناس ہوں، میں نبض چیک کروں گا. کہتے ہیں نبض کرنے سے پہلے وہ لوگوں کا علاج کر دیتا ہے. آپ کیا نبض چیک کریں گے؟ پھر کہتا ہے میں اس کو سونگوں گا. مجھے اللہ نے یہ ملکہ بھی عطا کیا کہ میں اس کی بو سونگوں گا، پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں اس کی خوشبو اتنی خوبصورت ہے کہ جس گلی سے گزر جائے گلیاں معطر ہو جائیں. آپ کیا خوشبو سونگیں گے؟ گلی سے گزر گئے تو آپ کو خوشبو کی بناوٹ سمجھ آ جائے گی. تو وہ کہتا ہے چلیں میں اس سے 2 سوال کروں گا. وہ کہتا ہے اس مسئلے پر راضی ہیں آپ؟ کہتے ہیں وہ کون سے سوال، ہمیں بھی تو پتہ چلے. ان کا میں ایک سوال کروں گا کہ یہ جادوگر ہے. اس نے یہ اندازہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ انالیسس کیا، اس کی عقل یہ کہنے لگی کہ یہ جادوگر ہے، اس کا جادو زمین پر تو چلے گا مگر آسمان پر نہیں چلے گا. میں اس سے 2 سوال کروں گا، یہ جواب نہیں دے سکے گا اور مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. ان کا وہ 2 سوال بتائیں. کہتا ہے میں کہوں گا آسمان پر 14ویں رات کا، آج 14ویں رات ہے، آسمان پر چاند چمک رہا ہے. میں اس کو کہوں گا اس کو 2 ٹکڑے کا. وہ کہنے لگے ایک بات تو درست ہے. کہتے ہیں بات تو درست ہے، بات آپ نے سیاحوں والی کی ہے کہ اس کا تصرف تو زمین پہ چل رہا ہے، جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پر کیا چلے؟ آسمان پر 14ویں کا چاند چمکے اور اشارہ کرے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے. کہتے ہیں یہ مسئلہ وہ حل نہیں کر سکے گا، نہ وہ چاند توڑ سکے گا، نہ مسئلہ حل ہوگا، ہم جیت جائیں گے. اچھا دوسرا سوال. کہتے ہیں میری بیٹی بیمار ہے، لولی اپاہج ہے. میں اس کو کہوں گا کہ ایک بات میں دل میں لے کے آیا ہوں، آپ اس سوال کا جواب بھی دیں اور مسئلہ بھی حل کریں. اور میں دنیا کے سارے طبیب دیکھ چکا ہوں، یورپ تک گیا ہوں، یونان تک گیا ہوں، میں نے بچی کا علاج کرایا. میں بہت بڑا حکیم ہوں، دنیا میرے پاس آتی ہے مگر میں بچی کا علاج کرنے نہ کر سکا. ارے دنیا کی کوئی مشینری، کوئی طاقت علاج کرنے کا جسارت اور جرت نہیں کر سکتی. اگر اس کا علاج اس نے کر دیا تو سچا ہوگا، نہیں تو جھوٹا ہوگا. کہتے ہیں اتنے آنا کام ایسے ہی ہے. سب مان گئے. کہتے ہیں کام درست ہے، بڑے خوش تھے. کہتے ہیں چلے اس کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی، ہمیں اسے پاس بلانا ہے. ہم چل کے پاس جائیں؟ نہیں، ہم اسے بلائیں گے، ہماری شان میں فرق آئے گا، ہم چل کے جائیں. چلے ٹھیک ہے جی. اس نے کہا چلے بلوا لیں. آپ ذرا انداز منظر چشم تصور میں لانے والا. وہ بیٹھے تھے اپنی بیٹھک پہ، چوراہے پہ جہاں بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں. قاصد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لایا. آ کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابو جہل نے لوگوں کو کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو اٹھنا نہیں ہے، جب وہ آئیں خبردار کسی نے اٹھنے کی ضرورت نہیں کرنی. وہ جہاں مرضی آئے بیٹھ جائے گا، ہم نے اس کے لیے نہیں اٹھنا. یہ بات طے ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، سمجھا دی گئی. ٹھیک ہے جی، ہم اس کے لیے نہیں اٹھیں گے. قربان جائیے. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رونق کے بزم ہوئے، رونق کے بزم جہاں ہوئے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. ہر کوئی دوسرے سے. ابو جہل ساتھ والے سے پوچھ رہا ہے، اتبا شیبہ سے پوچھتا، ابو لہب پوچھتا ہے، دوسرے پوچھتے ہیں، تیسرے پوچھتے ہیں، طائف والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے اٹھایا؟ کہتے ہیں جس نے تجھے اٹھایا اس نے مجھے بھی اٹھا دیا. ہر کسی کی عقل دنگ رہ گئی کہ ہمیں کس نے اٹھایا. ابو جہل کہتا ہے اس کے ساتھ 2 شیر آ رہے تھے، اگر میں نہ اٹھتا تو وہ مجھے اچک لیتے.
ہر کسی نے یہی کہا کہ تیرے اٹھنے پر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزیزان گرامی قادر، حضور علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا بات کرنی آپ نے؟ وہ حبیب ابن مالک جب حضور کو دیکھا اندر سے وہ مسلمان ہو چکا، وہ خود کہتا بنے، وہ بعد میں صحابی بنے، وہ کہتے جب میں نے حضور کو دیکھا نا اتنی سونی صورت تھی، بھلی صورت، کہ میں نے کہا کہ یہ نبی کے علاوہ کسی کی صورت نہیں ہو سکتی، اور نبی آخر الزمان کے علامات میں پڑھ چکا تھا اپنی کتابوں میں، مان تو میں پہلے بھی گیا تھا، جب حضور کو دیکھا اور ان کا کھڑے ہو جانا، حضور کے چہرے کا جلال، آقا کا روب و جمال، آقا کی شخصیت، آقا کی پرسنالٹی، آقا کی صورت و سیرت، سب کچھ دیکھ کر میرا اندر مان چکا ہوتا، فقط کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، بس اس کشمکش میں تھا۔ میں نے اس سے سوال کیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا، میں 2 سوال کروں گا، ایک سوال تو میں بولوں گا اس کا آپ نے جہاں جواب دینا، اور دوسرا سوال میں کروں گا نہیں میرے دل میں ہے، آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے، سارا مسئلہ بھی حل کرنا ہے۔ ان کا جو کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا جو کرنے والا ہے وہ سوال کرو۔ وہ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر دیں، یہ سوال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک انگلی ہلائی، ہائے ہائے، مبارک انگلی ہلائی، چاند آسمان کا 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند نے اپنا سینہ 2 ٹکڑے کر دیا۔ اچھا یہ مسئلہ تو سب دنگ رہ گئے۔ حضرت عباس کا بیان ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، میں ان میں موجود تھا، یہ خود حضرت عباس روایت کرتے ہیں حضور کے چچا، کہتے ہیں ہم نے دیکھا آسمان کا 14ویں رات کا چاند یہ اپنے معمول سے ہٹ کر ایک ٹکڑا پہاڑی قبل ابی قبیس کے ایک طرف ہو گیا، ایک دوسری طرف ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ اب کہنے لگے اچھا یہ تو کر دیا ہے، اب ایسا کر، وہ چونکہ قیافہ شناس تھا، وہ مسئلے کی حقیقت کو سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ اس کو دوبارہ جوڑ دیں، پہلا توڑنا آسان ہوتا ہے پھر جوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ آقا نے انگلی سے اشارہ فرمایا، آسمان 14ویں رات کا چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، آقا نے پھر اشارہ فرمایا، وہ جڑ گیا۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرا سوال یہ ہے کہ تیری بیٹی بیمار ہے، اب یہ حضور کو کسی نے نہیں بتایا، جی جو پیدا ہوتی معذور تھی، جوان ہو چکی ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اب جائے گا، یہ محمد مصطفیٰ کا فیضان جاری ہو چکا ہے، تیرے آن جانے سے پہلے وہ شفا یاب ہو چکی ہوگی، تو یہ ابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پکارے، نہ پکارے تو میرے پاس واپس آ جانا۔ اس کے تو پاؤں زمین پر نہ لگ رہے تھے، اسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو چکے تھے، چونکہ بہت بڑا علاج مل چکا تھا، بہت بڑے طبیب مل چکے تھے، بہت بڑا علاج ڈھونڈ چکے تھے۔ وہ کہتا ہے تم جہاں بیٹھو میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہم جہاں بیٹھے ہیں تو جا، معاملہ تو حل ہو گیا، ہر کوئی مجمع چھٹ گیا۔ حضور کے صحابہ جو ماننے والے تھے حضور کے ساتھ چلے گئے، کسی کو جواب تک رسائی نہ ہو سکی، وہ جو سوال کرنے آیا تھا، وہ جو شکار کرنے آیا تھا، خود شکار ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ تحدیث نعمت کے طور پر جا رہا تھا ان کو دکھانے کے لیے، کہتے ہیں مان تو میرا اندر اس وقت بھی چکا تھا، میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہوگی، تو وہ گیا تو بیٹی ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ پوچھنے لگا بیٹی تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ کہتے کالی زلفوں والا آیا تھا، ہائے والضحیٰ کا اس کا سونا مکھڑا تھا، اس نے کہا بیٹی اٹھ جا، بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ وہ حیران ہو گیا، حضور ہمارے پاس تھے، ادھر کیسے آ گئے؟ حضور ہمارے پاس تھے، ایسے کہاں آ گئے؟ حیرت کے اندر بڑھتا ہے، حیرت ہو گیا، گم ہو گیا۔ سوال کے اندر جواب مل گئے۔ کہنے لگی بیٹی تو پھر بتا تو نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کہتے اسی ہستی نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا، اب بابا تو بھی کلمہ پڑھ۔ وہ بیٹی کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گئی، باپ بھی مسلمان پہلے ہو چکا تھا، وہ حضور حضرت حبیب ابن مالک یمنی بنے، آج بھی ان کا مزار یمن میں موجود ہے۔